شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شادی تو بڑے دھوم دھام سے ہوئی تھی لیکن نصیبوں نے برباد کر دیا تھا۔ مہک کی شادی اپنے کزن طاہر سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد کچھ مہینے تو سکون سے گزرے تھے۔ ساس نند سب پوچھنے لگے 8 ماہ ہو گئے ہیں، کوئی اللہ کی رحمت۔ مہک کوئی جواب نہ دیتی۔ وقت گزرنے لگا، 5 سال گزر گئے لیکن مہک ماں نہ بن سکی۔ پھوپھو ساس نند یہاں تک کہ طاہر بھی تانے دینے لگا۔ پھوپھو تو بار بار کہتی یہ منحوس ہے، بس اس سے جان چھڑوا لینی چاہیے۔ 5 پن کا تانا، یہ الفاظ کتنا درد دیتا ہے یہ صرف ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے۔ مہک ہر شام طنز سہتے ہوئے سوتی، پھر صبح سخت لہجے اس کے منتظر ہوتے۔ بہت دعائیں مانگی، اے میرے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پہ رحم فرما، میں اب تھک گئی ہوں باتیں سن سن کر، مجھے اپنی رحمت سے نواز دے۔ ساس کبھی کسی حکیم کے پاس تو کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس مہک کو لے جاتی۔ مہک کا ہر ٹیسٹ کلیئر ہوتا، جب طاہر سے کہتے اپنا ٹیسٹ کروانے کو تو وہ انکار کر دیتا۔ 7 سال گزر گئے تھے لیکن اولاد نہ ہوئی۔ پھر ایک دن مہک کھانا بنا رہی تھی، طاہر گھر آیا، ساتھ ایک لڑکی تھی۔ ماں نے پوچھا طاہر بیٹا یہ کون ہے؟ طاہر مسکرا کر بولا اماں یہ تیری بہو ہے، ہم نے کورٹ میرج کی ہے۔ اماں پہلے کچھ پریشان سی ہوئی، پھر مہک کی طرف دیکھ کر بولی اس محنوس کا کیا کرنا ہے؟ طاہر مہک کی طرف دیکھ کر 3 بار طلاق کا کھا، پھر دوسری بیوی کا ہاتھ تھام کر کمرے میں چلا گیا۔ ساس نند سب بہت خوش تھے۔ مہک کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی لیکن اب کیا کر سکتی تھی وہ زندگی بھر رونے کے سوا۔ وہ انجام جانتی تھی، جب عورت کو طلاق ہو جائے تو یہ معاشرہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ طلاق والی لڑکی کو صرف گوشت کا ٹکڑا سمجھا جاتا ہے۔ 10 سال پہلے وہ کب جانتی تھی یوں آنے والا وقت اس پر قہر برسائے گا؟ وہ کب جانتی تھی اس کے دامن پہ طلاق کا ڈھبا لگ جائے گا؟ ساس گالی دے کر بولی منحوس نکل جا اب ہمارے گھر سے۔ بنا کچھ کہے لبوں کو سی لیا۔ کیا شکوہ کرتی، اب کیا شکایت کرتی؟ جب زخم ہی اپنوں نے دیے تھے۔ کمرے میں گئی، اپنا موبائل لیا، الماری میں کپڑے پڑے ہوئے تھے، کچھ ضرورت کا سامان تھا۔ طاہر کہتا تھا نئی موٹر بائیک لینی ہے۔ مہک نے پیسے جمع کرتے کرتے 5 سال میں 70,000 روپے جمع کر لیے تھے اپنے خرچے میں سے۔ جاتے ہوئے طاہر کی طرف مسکرا کر دیکھنے لگی، پاگل ہوں تو کسی کو دکھ نہیں نہ دیتے، میں بد دعا نہیں دوں گی، بس میرے نصیبوں کا سفر ہی ایسا ہے۔ خوش رہو تم دونوں، اور ہاں یہ لو 70,000 روپے، کہتے تھے نا بائیک لینی ہے، میری طرف سے تم دونوں کو شادی کا گفٹ ہے یہ۔ طاہر مہک کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، غم کا ایک بھی آنسو نہ تھا۔ نہ جانے کیسے اتنا صبر کیے ہوئے تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مہک نے پھوپھو کے سامنے سر جھکایا، پھوپھو جان چلو مانا میں منحوس ہی سہی لیکن آپ میری پھوپھو بھی تو ہیں نا، مجھے پیار تو دے دے۔ الوداع کرتے ہوئے پھوپھو نے منہ موڑ لیا، مسکرانے لگی، ہائے کیسے لوگ اتنی نفرت کر لیتے ہیں۔ اب وہ پیدل ہی گھر کی جانب چلنے لگی۔ جیسے ہی گھر سے قدم باہر رکھا، ضبط ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو کا طوفان بہنے لگا۔ سرخ آنکھیں، برباد زندگی، تڑپتا دل، بے بسی کی انتہا، 1000 شکوے شکایت لبوں پہ، کسی سے کہتی کسی کو سناتی، کیا گزری اس پہ۔ رکشے میں بیٹھی امی ابو کے گھر گئی، مسکرا رہی تھی، امی سے ملی، بھابھی بھائی ابا سب گھر تھے، سب سے مسکراتے ہوئے ملی۔ امی نے پوچھا مہک خیر تو ہے، آج اس وقت اور اکیلی آئی ہو؟ طاہر کہاں ہے؟ مسجد سے اذان کی آواز سنائی دینے لگی، ظہر کا وقت ہو گیا تھا۔ بنا کچھ بولے وضو کیا، نماز ادا کی۔ نماز کے بعد امی سے کہنے لگی امی بہت بھوک لگی ہے، کھانا ہی دے دو۔ امی کچھ نہ سمجھ پا رہی تھی۔ مہک کو کھانا دیا، کھانا کھا کر کہنے لگی امی سو جاؤں کچھ دیر،
ماں نے غصے سے پوچھا، میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے سچی بات بتا مہک، کیا ہوا ہے؟ طاہر نے کچھ کہا ہے کیا؟ مہک چپ رہی۔ نہیں امی، کسی نے کچھ نہیں کہا، بس آپ سے ملنے آئی ہوں، کہو تو چلی جاؤں یہاں سے۔ ماں نے سینے سے لگایا، مہک تیری آنکھیں بتا رہی ہیں کچھ تو بات ہے۔ مہک ماں کے سینے سے لگی ہوئی مسکرانے لگی، آواز کانپنے لگی، امی طاہر نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ بانجھ کہہ کر ماں کو یقین نہ ہو رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو میری بچی؟ مہک بولی، امی بس ہوگی طلاق، اب کوئی تماشا نہ کرنا، کوئی بھی نہ، بس جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ مجھ پہ ایک قیامت کا آنا ضروری تھا جو آ کر گزر گئی، اب بھلی اس سے نہ پوچھنا، نہ لڑائی کرنا، نہ جھگڑا کرنا۔ امی چھوڑیں، بس میں کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتی۔ ماں تڑپنے لگی، مہک کیا ہو گیا میری بچی کو؟ ہم ان لوگوں کو گریباں سے پکڑیں گے، حق مہر کی بات کریں گے۔ مہک مسکرانے لگی، امی میری زندگی کو روک لگ گئے، آپ حق مہر کی بات کر رہی ہیں، کیا ہوگا اس سے؟ کوئی فرق پڑے گا کیا؟ 4 لوگ اکٹھے ہو کے جائیں گے، میرا تماشا لگے گا، پولیس کا وزٹ، کچہری، گالی گلوچ، وہ لوگ بھی مجھے دیکھیں گے جن کو میری خبر تک نہیں۔ امی اس نے چھوڑ دیا، میں خوش ہوں، بس اب پلیز اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا۔ مہک کمرے میں جا کر آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔